حمداللہ صاحب، میں ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر نہیں جاتی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنا چاہیے چونکہ بطور سیاسی جماعت کی ہر پارٹی کا حق ہے تو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا. بات ہے قانون کی اور آئین کی. آئین کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اگر الیکشن کمیشن نے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم کیا، بلے کا نشان لے لیا، ٹھیک، ان کا حق تھا. وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. پشاور ہائی کورٹ کی 1 بینچ ڈویژن نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. ابھی واپس بلہ لے لیا گیا، پھر لڑائی ہوگی. یہ قانون کی جنگ ہے، یہ جنگ قانون کی ہے. اگر یہ قانون جیتتے ہیں قانون کی روشنی میں تو پبیہا، اگر نہیں جیتے بلن سے لیا جاتا ہے تو قانون کا تقاضا ہے تو قانون پہ عمل ہونا چاہیے. کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ بینک کے اوپر اثر فرق پڑتا ہے؟ یہ ورڈنگ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، چھین لیا جائے. جب قانون کی نوبت آتی ہے وہاں چھیننے کی بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، وہاں قانون کے تقاضوں پہ عمل کیا جاتا ہے. جب قانون ان کو بلے کا نشان دینے پہ روک لگاتا ہے تو وہاں پھر بلہ ان کو نہیں ملے گا اور مشکلات اس کو بالکل ہوگی مشکلات. مطلب 59 حلقوں میں ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، لیکن مشکلات ہوگی بغیر اکثریت لیں گے، نہیں، وہ الگ مسئلہ. لیکن نشان کے بغیر الیکشن میں جانا بالکل پارٹی کے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن کتنی مشکلات ہوں گی وہ تو پارٹی بتا سکتی ہے. پارٹی بتا رہی ہے کہ ہم اکثریت لیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر بہت مقبول ہے، لوگ ہمیں ہی ووٹ دیں گے. اگر جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہماری پارٹی کا موقف آپ سنتے ہیں پھر تو پارٹی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، پارٹی ہے نہیں. پارٹی کہاں ہے؟ عمران خان مقبول ترین لیڈر نہیں ہے اس وقت میں. وہ کہہ رہے سارے سرویز میں 70% نتائج انہی کے ہاتھ میں آتے ہیں. لیکن پارٹی کہاں ہے؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں فارس، پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی تو مفرور ہے، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر کی شکل میں. کچھ اور نام بھی ہے، یہ دو نمونے کے طور پر. پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی تو روپوش ہے، شفقت محمود اور مزاری اور اسد عمر کی شکل میں. پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی تو بیمار پڑی ہے ICU میں. پارٹی کہاں ہے؟ وہ تو IPP شکل میں گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، علیم خان اور ترین کی شکل میں. پارٹی کہاں ہے؟ پرویز خٹک کی شکل میں. اب جو پارٹی موجود میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. نور عالم خان دیکھیں آپ کی پارٹی میں آ گئے. پوری پارٹی زمین بوس ہو گئی. لوگ آتے جاتے ہیں لیکن پوری پارٹی زمین بوس نہیں ہو جاتی ہے. بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائی شرف افضل صاحب ناراض نہ ہوں، وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ پارٹی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. جو یہ پارٹی کے لیے خدمت کر رہا ہے، جو پرانے گزر چکے ہیں، ان کی ایک گھنٹے کی خدمت وہ نہ کر سکے اس مشکل حالات میں. آپ ان سے پوچھئے نا، خدمت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو معاملات کو خراب کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھئے. جہاں تک آج کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، آج کی پارٹی ہے. دیکھیے کون ہے آج کی پارٹی میں؟ سردار لطیف کوسہ ہے، اعتزاز حسن ہے، علی گوہر ہے، بابر اعوان ہے، بابر اعوان ہے، شاہ محمود قریشی ہے، چودھری پرویز الہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پلس کاپ. اس کا مطلب یہ ہوا پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی گروپ پلس کاپ. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی آج کا جو سیناریو میں ان کی شکل ہے وہ یہ ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اگر آپ لوگ کہاں یار، آپ میرے بھائی سے پوچھئے، آپ شرف افضل خان سے پوچھئے کہ پرانے لوگ کہاں ہیں. ویسے تو اس قرارداد میں جو بیان کیا گیا ہے وہ JUIF جو ہے وہی وجوہات بتا رہی ہے سر، کہ وہ ایک تو حالات جو ہیں وہ خراب ہیں سیکیورٹی کے، اور دوسرا موسم شدید ہے اور برف باری ہو سکتی ہے پہاڑی علاقوں میں. تو یہ جو سینیٹرز وہاں پہ موجود تھے، کیا وہ مولانا صاحب کا جو موقف تھا اس سے متاثر ہوئے، اس سے انفلوئنس؟ دیکھیں فارس، بات یہ ہے، اس سے ثابت یہ بات ہو گئی کہ ایک ایوان بالا میں وہ قرارداد صحیح بنیادوں پہ ہے یا ایک سازش کے تحت ہے، ایک منصوبے کے تحت ہے، میں یا کسی کے اشارے پہ ہے. لیکن اتنا ضرور آپ کو مان لینا چاہیے کہ مولانا صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، جن تحفظات کا اظہار کیا تھا، آج سینٹ میں انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے قرارداد پاس کیا، موسم اور لینڈ آرڈر کو. اور یہی لینڈ آرڈر کی بات چیف الیکشن کمشنر نے بھی کی. لیکن جب ذمہ داری کی بات آئی انہوں نے کہا میں دعا گو ہوں گا. اور وزارت داخلہ اور حکومت نے بھی یہی بات کی کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، اور صرف اور خاص کر JUI کے بارے میں کہا گیا کہ JUI نشانے پہ ہے. ابھی پرسوں بھی باجوڑ میں ہمارے کینڈیڈیٹ پہ بلاسٹ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، وہ محفوظ ہے. تو لہٰذا مولانا نے جن خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا لینڈ آرڈر کے حوالے سے، اس کی تائید ہوئی الیکشن کمیشن سے بھی، وزارت داخلہ سے بھی، اور آج سینٹ سے بھی. اب آئی ہے سینٹ میں قرارداد.
قرارداد کس نے لایا، اس شخص کا تعلق کس پارٹی سے ہے، چیئرمین کا تعلق کس پارٹی سے ہے. وہ جو 14 لوگ وہاں بیٹھے تھے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. وہ تو کورم کی نشاندہی تو وہ کر سکتے تھے. اگر وہ راضی نہیں ہے، وہ ان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو وہ کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی کا وہ بھی بیٹھا تھا بیرمند، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا. ہاں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا جو تحفظات آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این ان کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے، ہر پارٹی کا اپنا نقطۂ نظر ہے. ایک چیز میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا، کیا یہ شیر افضل خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ رکی مروت سے تعلق رکھتے ہیں، کیا شام کے بعد وہاں کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ مسلح بردار ہوتے ہیں. کیا وہ ریاستی مسلح ہوتے ہیں یا غیر ریاستی مسلح ہوتے ہیں؟ تو جب ہمارے پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان اضلاع میں، تو کیا میں ان تحفظات کا اظہار نہ کروں؟ اگر میں وہ کروں تو کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا الیکشن کو مؤخر کرنا نہیں ہے. ایک بات میں عرض کروں، ایک بات اور، سینیٹر مشتاق جو ہے انہوں نے قرارداد پیش کی ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہونے چاہیے. کیا JUIF ان کی اس قرارداد کو سپورٹ کرتی ہے؟ ہم نے کب کہا کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو؟ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. میری بات سنیں، آپ کے ساتھ آپ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں 8 فروری کو، اور جو رزلٹ آئیں گے اس کو بھی آپ قبول کریں گے؟ ہر صورت میں ہم الیکشن میں جائیں گے. آپ کی توقع کے مطابق رزلٹ آئیں نا؟ نہیں، ہر صورت میں ہم الیکشن میں جائیں گے. باری کا کیا ہوا؟ موسم کی بات بھی میں کرتا ہوں. پہاڑی علاقوں میں اگر آپ 20% کے علاقوں میں پہاڑی اور موسم کی بات کرتے ہیں، 80% میں نہیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 20% میں کتنے ووٹر ہوں گے؟ ہزاروں یا لاکھوں ووٹر ہوں گے. یہی صورتحال بلوچستان میں بھی ہوگی. تو جب ایک پولنگ اسٹیشن، خواتین کی پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ پرسنٹیج سے کم ہو، آپ پوری کنسٹیچوئنسی کے نتیجے کو روک دیتے ہیں. جب لاکھوں لوگ آپ موسم کی وجہ سے اور لینڈ آرڈر کی وجہ سے روک دیتے ہیں، ووٹ سے محروم کرتے ہیں، تو اس کا جواب کون دے گا؟